هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ یہاں پہ ایک مسئلہ قابل غور ہے اور وہ مسئلہ ہے عصمت انبیاء۔ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا کیا معنی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھ لیں کہ سارے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، غلطی سے پاک ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ اللہ کے حکم سے انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، غلطی ان سے نہیں ہوتی ہے، اور اس معصومیت سے مراد، اس معصومیت کے بارے میں کہ مراد ہے کہ وہ کبیرہ گناہ، وہ گناہ کبیرہ جسے کہا جاتا ہے، اس سے انبیاء کی عصمت کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید کی چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے جمع کی ہیں، اگر آپ ان آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات پہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر یہ نبی ہمارے بارے میں کچھ بھی باتیں اپنے پاس سے بنا لیتے تو ہم اس کو اس طرح کر کے دائیں سائڈ سے پکڑتے کہ شاہ رگ بھی کاٹ کے جو ہے وہ رکھ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو کوئی اس میں جو ہے روک نہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 44 سے لے کے 47 تک فرمایا ہے۔ سورۃ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں فرمایا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی اس غیب کی باتیں پہنچانے پہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ کوئی بخیل نہیں ہے۔ سورۃ اعلی کی آیت نمبر 67 میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں لیا، ہم آپ کو جو ہے آپ سے پڑھائیں گے اور آپ کو کچھ نہیں بھولنے دیں گے مگر جو اللہ نے چاہا، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، ہماری ذمہ داری ہے اس پہ جو ہے وہ کرانا، ہماری ذمہ داری ہے کرانا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جمع کرا کے آپ کے سینے میں اس قرآن مجید کو جمع کیا جائے اور اس سے آپ کو جو ہے وہ پڑھایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے، گویا کہ، اور اسی طرح وہ آیت بھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ان آیات سے یا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اور فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ جو میجر مسائل ہیں اور جو دین کے بنانے کے اصول اور ضابطے ہیں ان کا پورا کنٹرول پیچھے اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے انبیاء اس میں غلطی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی نبی بھی۔ یہ مطلب ہے عصمت انبیاء کا کہ کسی نبی سے دین میں غلطی نہیں ہو سکتی، دین کے پہنچانے میں غلطی نہیں ہو سکتی، کسی نبی سے کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ کبیرہ گناہ میں شرک کرنا، اور وہ جو کبیرہ گناہ کی لسٹ بنائی ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، یہ جو کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہے، یہ کبیرہ گناہ کسی نبی سے سرزد نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے عصمت انبیاء کا معنی۔ اس کے مقابل میں جو چھوٹے گناہ ہیں وہ سرزد ہو سکتے ہیں، اور ہونے کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے اس پہ تنبیہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اے نبی یہ جو کام ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو کام ہوا ہے آپ سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہوتی ہے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تین باتیں،
نبی سے وہ چھوٹا گناہ سرزد ہو سکتا ہے، فوری اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے، فوری اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ نبیوں کی عصمت کا معنی ہے۔ چند ایک آیت پہ غور کریں تو اگلی، جیسے یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ طٰہٰ میں کہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 اور 123 میں وَعَصَىٰ آدَمُ، اب لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، اور فغوا، یعنی اب یہ الفاظ، یہ اس سے مراد وہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں جو نبی سے ہو سکتے ہیں، لیکن فوری اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوری اس گناہ کو اپنے نبی کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی پہ ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، اور پھر فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ قصص آیت نمبر 15 اور 16 میں موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ فغفر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف، فوری اعتراف آتا ہے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اعترف بذنبہ وطلب المغفرہ، رب سے فوری کرتا ہے قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، فوری اللہ نے کہا فغفرنا لہ ذلک وان لہ عندنا لزلفی وحسن مآب، سورۃ صاد کی آیت نمبر 24 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پہ فاستغفر ربہ، ان سے خطا ہو گئی تھی کہ ان کے پاس فیصلہ آیا اور انہوں نے سیکنڈ پارٹی کا، دوسرے گروپ کا بات سنے، پہلے جو ہے وہ جلد بازی میں فیصلہ کر دیا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ بھی میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اور فوری اس بات سے رجوع کر لیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ۔ یہ آیات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل کی جب ان کے پاس عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبینہ صحابی آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرتے رہے، اور دل میں تھا کہ یہ کافر جو سردار ہیں کسی طرح سے یہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے لیے جو ہے وہ نازل کر دیا فعبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ واما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاها كلا انها تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ۔ یہ آیات اگر غور کیا جائے تو ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پہ تنبیہ کی گئی، اس واقعے پہ تنبیہ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ صحیح نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان آیات کے اندر جو ابھی ہم آیات پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا
واللہ یرید الآخرہ، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اس کے پاس قیدی آ جائیں یہاں تک کہ وہ زمین میں ان کو اس طرح کر کے خون ریزی کرے کہ حق کا حق ثابت ہو جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے اس فائدے تھوڑے کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا حال بہتر ہو جائے، مسلمانوں کو ان کافروں کی طرف سے کچھ فدیہ مل جائے گا تو مسلمانوں کی کچھ حالت بہتر ہو جائے گی۔ فرمایا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ پھر فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اب یہ مال غنیمت لیا ہے اس سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھ لو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ اللہ نے تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ اور سورۃ توبہ کے اندر جا کے اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، ان منافقوں کو آپ نے کیوں اجازت دے دی، کیوں اجازت دے دی جنگ سے پیچھے رہنے کی؟ تو بات سمجھیے گا کہ عصمت انبیاء کا معنی ہے وہ گناہ جو کبائر گناہ ہیں وہ ان سے سرزد نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نمبر ایک تین باتیں، نمبر ایک سرزد ہو سکتا ہے، نمبر دو فوری اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ آئے گی یہ صحیح نہیں ہے تاکہ وہ عمل آگے قانون نہ بن سکے، نمبر تین اللہ کی طرف سے معاف کر دیا۔ سورۃ فتح میں جب ہم پڑھتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی اللہ نے آپ کو بڑی فتح دے دی ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو نبی کے اگلے پچھلے کون سے گناہ ہیں جو اللہ معاف کر دے؟ وہ کون سے گناہ ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنا ہے، قرآن کی آیاتوں کو اگنور نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم پہلے تمہیں اجازت نہ دی ہوتی کہ تم قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ سکتے ہو، اگر یہ پہلے سبقت نہ لیا ہوتا نا یہ حکم، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں نوٹ کر لیں، ان کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں، جن کو ایمان والوں کے لیے، یہ تو نبی کا درجہ ہے نا، جو نبی کے علاوہ ہیں ان کے لیے بھی آیت گزری ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو تو چھوٹے گناہ اللہ تمہارا ویسے ہی معاف کر دے گا۔ جب دوسرے لوگوں کو کبیرہ گناہ کے چھوڑنے پہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے تو وہ نبی جس کو اللہ نے عصمت دی ہے ان کے ذمے کوئی چھوٹے گناہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس عصمت کا معنی کیا ہے کہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا؟ کیا وہ اللہ کے اس ریموٹ کنٹرول میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے باقی انسانیت کے لیے رہبر بنا کے، ان سے بڑے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، لیکن وہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے تو صغیرہ واقع ہو سکتا ہے، لیکن واقع ہونے کے بعد فوری اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جائے گی اور رب کی طرف سے فوری معاف کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے عصمت انبیاء کا۔
لیکن اس کے علاوہ کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ معافی کے ساتھ فوری ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امور دنیا ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک حدیث سے اپنی بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 6127 نمبر پہ روایت کیا ہے، عن رافع بن خدیج قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، وہم یعبرون النخل، کہ وہ کھجور کو پیوند کاری کرتے تھے۔ کھجور کو پیوند کاری کیا ہوتی ہے؟ ہوتا ایسا ہے کہ جیسے شاید جو لوگ زراعت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھجور کی ایک نسل ہوتی ہے نا پھل کی، اور ایک دوسری نسل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کنو ہوتا ہے تو ایک کنو ایک جو ہے وہ اور طرح کا ہے مالٹا، اور ایک کنو اور طرح کا ہے۔ ایسے کھجور ایک قسم کی اور ہے، ایک قسم کی اور ہے۔ تو ایک قسم میں سے ٹہنی نکال کے اس کو دوسری قسم میں ڈال دی جاتی ہے، یا اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسری قسم والی کھجور سے بھی اسی طرح کی عمدہ کھجوریں آ جاتی ہیں۔ یا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑا پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ درختوں میں بھی ہے، کھجوروں کے درختوں میں بھی ہے کہ یہ مذکر درخت ہے، یہ جو ہے مؤنث درخت ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز سے ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو مذکر جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا درخت مذکر ہے اور یہ والا درخت مؤنث ہے، وہ جانتے ہیں، وہ پتے کی شیپ سے بھی جان لیتے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مذکر درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنی کاٹ دیتے ہیں، اور جو مؤنث درخت ہوتا ہے اس میں چیرا دے کے اس کے اندر وہ لگا کے اوپر سے ٹیپ لگا دیتے ہیں یا رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد یہ ٹہنی جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، اس دوسرے مؤنث درخت کا۔ اس کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں، اور اس سے پھل کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ کوئی مذہبی نہیں ہے، اب یہ معاملہ کوئی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو فرمایا وَهُمْ يَعْبِرُونَ النَّخْلَ، وہ کھجوروں میں پیوند کاری کرتے تھے، یقولون یلحقون النخل، کہ وہ جو ہے کھجوروں کو اس طرح کر کے آپس میں ملاتے تھے۔ فقال ما تصنعون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں کرتے ہو یہ والا کام؟ قالوا كنا نصنعه، کہا کہ ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر اس کو چھوڑ دو، نہ کرو، تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو جائے۔ فترکوہ، لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ فنقصت، تو پھل جو ہے وہ کم ہو گیا۔ فنقصت او نقصت، کہ وہ جو نفذت یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پھل کم ہو گیا۔ فذکروا ذالک لہو، تو یہ بات لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ پھل تو اس مہینے میں اس سال میں کم ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ، میں بے شک میں بشر ہوں، اذا امرتکم، جب میں تمہیں آرڈر دوں، بشیء، کسی ایسی چیز کا جو تمہارے دین میں سے ہے، فخذوہ، اسے لے لو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِي، اور اگر میں کسی ایسی چیز کا حکم دوں جو میری رائے سے ہو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں بشر ہوں، یعنی مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، تو مجھ سے خطا ہو سکتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معنی نکلا کہ جو معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی معاملات ہیں، جیسے یہ کام کھجوروں کے اندر پیوند کاری نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، اگلے سال پھل کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں بشر ہوں، اگر تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات بتا دوں تو اسے لازمی لے لو، اگر دنیا داری کے معاملے میں تمہیں بات بتا دوں تو میں بشر ہوں، وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیں
تو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں. نمبر 1، عصمت انبیاء سے کیا معنی ہے؟ کیا ان سے کبھی کسی کام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہیں ہے. عصمت انبیاء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کبیرہ گناہ سے معصوم کیا ہے، بچایا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات ہم نے سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، دودھ پینے جب گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ سینہ چاک گیا تھا اور آپ کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھو کے دوبارہ سیا گیا تھا. یہ واقعہ سیرت کی کتاب میں موجود ہے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو صاف کیا گیا تھا. تو جو اندر سے گناہ کی چاہت کی وہ چیز ہوتی ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کے دل سے نکال دی تھی. تو کبیرہ گناہ کسی نبی سے سرزد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اسوہ حسنہ ہے. لیکن جو صغیرہ گناہ ہے وہ انبیاء کے واقعات یہاں پہ آئے ہیں اور اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، سرزد ہو سکتا ہے. نمبر 2، فوری اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوگی. نمبر 3 فوری اس گناہ کی معافی آ جائے گی. یہ تمام آیات اس لیے کہ اللہ جب اپنے نبی کے لیے کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو معافی مل گئی. جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو دوسرا کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری تنبیہ آ جاتی ہے. یہ صغیرہ گناہ ہے. اس کے مقابل میں جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے صحیح بھی ہو سکتی، کسی بھی نبی کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ دنیاوی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھ لینا چاہیے. یہ مطلب ہے عصمت انبیاء کا. اور وہ تمام آیات ہیں جن میں بار بار آتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ نے اب وہاں گناہ تو ہے ہی نہیں، کون سی چیز معاف کی ہے؟ تو وہاں یہ والے صغیرہ، یہ والی لغزش، یہ والے کوتاہی اللہ نے تنبیہ کی اور فوری اس کو معاف کر دیا. اللہ نے تنبیہ کی اور فوری اسے جو ہے وہ معاف کر دیا. یہ عصمت انبیاء کا معنی اور مفہوم ہے. یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق، اس کام کو لوگ بہت غلط یوز کرتے ہیں، اور اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے ہیں، بطور رسول کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام بطور دین اسلام کے ہیں، الا یہ کہ ہمارے پاس دلیل آ جائے کہ یہ کام آپ کا دنیاوی طور پہ تھا. ہم اپنی طرف سے کسی کام میں دلیل کے بغیر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام، یہ والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی طور پہ تھا، مذہب کے طور پہ نہیں تھا. مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے. انبیاء علیہ السلام کی سب کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھتے تھے. آج کے کچھ جدت پسند لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا اصل میں عرب کا رواج تھا. یہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذہب کے نہیں رکھی تھی، بلکہ عرب قوم کے بطور رواج کے رکھی تھی. یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اور وہ تمام احادیث جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کرو، وفر اللحا، کچھ نہ کرو، ان تمام احادیث کو کوئی نہ کوئی ایسا معنی دیتے ہیں کہ یہ تو بس ویسے تھا، ٹھیک ہے، ایک یعنی جیسے عربیوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے ویسے پورا کر لو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذہب تو تھا ہی نہیں. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتوں کو ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ ایک بات ہے. ایک دوسری مثال دیتا ہوں. نماز کے اندر پہلی رکعت پوری کرنے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو اس اٹھنے کے 2 سٹائل ہیں. ایک سٹائل یہ ہے کہ آپ 2 سجدے کرنے کے بعد پہلے سیدھے بیٹھ جائیں سیدھا اور پھر کھڑے ہو جائیں. اور ایک یہ کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھے بغیر ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں. اب یہ جو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت.
اس کو جیسے رکوع بولا جاتا ہے، جیسے سجدہ بولا جاتا ہے، جیسے قومہ، جیسے قیام، جیسے تشہد، تو یہ جو 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے اس کو جلسہ استراحت بولا جاتا ہے، کہ اٹھ کر سیدھے ہو کے بیٹھے اور پھر کھڑے ہو کے۔ اب یہ روایت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ مالک ابن حویرث نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مالک ابن حویرث سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ اس بات کو نماز میں نہیں کرتے ہیں، نماز میں دوسرا سجدے کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھائی حدیث موجود ہے، کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ تو جواب فقہ میں یہ موجود ہے کہ اس حدیث کے راوی چونکہ مالک ابن حویرث ہیں اور وہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ حدیث آخری صحابی سے بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور دین کے، بطور نماز کے، بطور عبادت کے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور بڑھاپے کے کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 9 ہجری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھاپے کے آثار تھے، تو جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے سجدے کے بعد سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ پہلے بیٹھتا ہے اور پھر کھڑا ہوتا ہے۔ تو نبی کا یہ فعل بطور بڑھاپے کے تھا، بطور کمزوری کے تھا، نہ یہ ہے کہ بطور دین یا بطور مذہب کے تھا، اس لیے اس پہ اپنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جواب دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ قانون بنا لیں، اگر یہ چیز بنا لیں، تو بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے، داڑھی بھی تھی، یہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا کرنا یہ بھی رواج میں تھا، وہ بھی رواج میں تھا، دائیں ہاتھ سے پینا یہ بھی رواج میں تھا، وہ جو ہے یہ اس طرح کر کے کون سی چیزیں آپ روک سکیں گے؟ اس لیے قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل خواہ وہ دنیا کا والا فعل ہے، چاہے وہ نماز یا دین کا فعل ہے، وہ سارا ہی دین ہے، الا یہ ہے کہ دلیل آ جائے، الا یہ ہے کہ جیسے یہاں کھجوروں کی تعبیر کرنے میں دلیل آ گئی کہ یہ معاملہ اللہ کے نبی کا بطور دنیاوی تھا، ہم اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑی باندھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی رکھنا، دوسرے 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا، یہ سارے معاملات دین کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ دنیا کی وجہ تھے، تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف سوچوں کی بنیاد پہ ہم خود فرق نہیں کر سکتے، دلیل چاہیے، جب دلیل مل جائے تو پھر ہم نبی کے کسی بھی عمل کو دنیا کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، ورنہ خود نہیں کر سکتے۔ تو میری ساری پچھلی بات کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، عصمت انبیاء کا معنی ہے اللہ ان کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے، چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہو سکتی ہے لیکن وہ اللہ فوری تنبیہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ فوری معافی کر دے گا، اور اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ عصمت ہے۔ دنیا کے معاملات میں، یہ دین کا معاملہ، دنیا کے معاملات میں خطا ہو سکتی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دنیا کے لحاظ سے خطا کی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ دین اور مذہب نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا کھانا، آپ کا حتیٰ کہ آپ کا بیوی کے پاس جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قضاء حاجت کے لیے جانا، سب کا سب دین ہے، الا یہ ہے کہ کوئی دلیل آ جائے اور بتا دے کہ یہ والا کام بطور دین کے نہیں تھا، یہ والا کام آپ کا بطور مشورہ اور دنیاوی کام میں تھا، اس لیے وہ چیز دین نہیں بنے گی، جیسے کہ یہ کھجوروں کی تعبیر کی ایک حدیث بتائی گئی ہے، اور بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے سمجھانے کے لیے کی ہیں
تاکہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمیں نظریہ کیا رکھنا چاہیے، نبیوں کی عصمت کا معنی کیا ہے، اور جہاں کہیں یہ آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف کر دے، وہاں سے معنی اور مطلب کیا نکلتا ہے۔